अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम अपने उर्दू के लेक्चर की तरफ आते हैं। हम जो लेसन पढ़ रहे थे उसका नाम है शेख सादी के अक़वाल। आपको मैंने कल कॉल की जमा कॉल का मतलब बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया था। यकीनन आप लोगों को वो याद होगा और मैंने शेख सादी के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा तफसील से बताया था। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनके जैसे वो थे मौल्लम इखलाक थे, मैंने इन सब के बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बताया था। और मैंने उनकी किताबों के बारे में भी आपको बताया था। यकीनन आपने लेक्चर को बहुत गौर और तवज्जो से सुना होगा, ठीक है ना। आज हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। तो आगे हमने कहाँ से? हिक्मो दानिश से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों। आप ऐसे कीजिए, अपना हाइलाइटर और लेड पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए ताकि जहां जहां हमें हाईलाइट करना हो हम साथ हाईलाइट भी करें और जिस बात का हमें मतलब लिखना हो हम उसका मतलब भी लिखते जाएं। शाबाश, जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी, हरी अप, शाबाश क्लास जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था तराजुम हो चुके हैं जुबानों में, तकरीबन तमाम बड़ी जुबानों में इसके तराजुम हो चुके हैं। यानी कि तमाम बड़ी जुबानों में उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, यानी कि बहुत जो बड़ी बड़ी जुबानें हैं उनमें तराजुम हो चुके हैं। तराजुम किस लिए करवाते हैं बेटा? तर्जमा इसलिए करवाते हैं जो आम लोग हैं वो भी इनसे फायदा उठाएं, ठीक है। हर बंदा दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता पढ़ना। जैसे हमारे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आबादी जो है वो इंग्लिश को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाती जितनी अच्छी तरह उर्दू को समझती है। तो हमने उर्दू में इनके तर्जमे करवाए। अब जो अंग्रेज हैं वो ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं तो उन्होंने इंग्लिश में तर्जमे। तो इस तरह बहुत सी जुबानों में तराजुम हो चुके हैं, इसके तर्जमे हो चुके हैं। हिक्मो दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज झैल हैं। हिक्मो दानिश से भरपूर यानी कि अक्लमंदी और दानिश से भरे हुए, अक्लमंदी और दानिश अक्लमंदी और हिकमत, दानाई और हिकमत से दानिश अक्लमंदी से भरे हुए इनके अक़वाल दर्ज झैल हैं। इनके बहुत ज्यादा कौल दर्ज झैल है, नीचे दिए गए हैं। दुनिया का माल जिंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि जिंदगी माल जमा करने के लिए। इन्होंने पहला कॉल क्या कहा है? इनका पहला कॉल ये है कि जो दुनिया का माल जिंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि जिंदगी माल जमा के। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना माल हो, इतनी आपके पास दौलत हो कि आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे, ठीक है। आपके पास घर भी हो, आपके पास पुरसकून रिहाइश हो, आपके पास अच्छा खाना हो, अच्छा आप कपड़ा पहने, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा हो उसको आप जमा करके मत रखें, बल्कि ज़कात के तौर पे, खैरात के तौर पे आप आगे लोगों में तकसीम करें। क्योंकि हमारा मजहब हमें ज़कात का हुक्म देता है, खैरात का हुक्म देता है। अल्लाह ताला कहते हैं आप मुझे एक रुपया दो, मैं 70 गुना बढ़ाकर आपको दूंगा, वापिस करूंगा। अल्लाह ताला जब बेहिसाब देते हैं तो हमें भी बेहिसाब, बिन गिने, गिनती के बगैर हमें माल लोगों में तकसीम करना चाहिए ताकि जो हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं वो भी आराम और सुकून की जिंदगी गुजारे, उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने में कोई मसला ना हो, ठीक है बच्चों। तो इसका जो हमें लेसन मिलता है इस कॉल का, वो हमें ये मिलता है कि हम अपनी जिंदगी को तो आराम और सुकून से गुजारने के लिए दौलत इकट्ठी करें अपने लिए जितनी हमें चाहिए, लेकिन जो हमारी जरूरत से ज्यादा है हम उसे दूसरे मुसलमान बहन भाइयों में तकसीम करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कॉल है, अगर तू दुनिया की नेमतों से फायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। हाँ जी, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर तू दुनिया की नेमतों से फायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर। एहसान का मतलब होता है किसी के बुरे वक्त में उसकी हेल्प करना। नेमतों से फायदा उठाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में इतनी अच्छी नेमतें अता की हैं, ठीक है। इतनी नेमतों से नवाजा है हमें, इतना अच्छा हम खाना खाते हैं, इतना अच्छा हम कपड़े पहनते हैं। और वैसे भी कुरान पाक के सूरह अल रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, किन किन नेमतों को झुटलाओगे,
ٹھیک ہے نا. تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے. اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ہوا نہ چلے, ہوا بند ہو جائے تو ہم تو سانس ہی نہ لے سکیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بچوں کہ ہم اتنا کھل کر سانس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اتنے پرندے, آسمان اتنا خوبصورت ہے. آپ ایک بار سوچو ذرا, اگر ہمارے اوپر آسمان نہ ہوتا, اس پہ ستارے نہ ہوتے تو کیسا لگتا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا اور خوفناک ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں دے کر ہمیں اس میں ہمارا احسان نہیں جتاتا تو ہم کیوں دوسروں کی ہیلپ کر کے اس پہ احسان جتائیں؟ یہ آپ نے اپنی پرسنالٹی میں ابھی سے باتیں شامل کرنی ہے, اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے آپ نے, کہ آپ نے جب کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر آپ نیکی کر کے کسی دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے فلاں دوست کے ساتھ یہ اچھا کام کیا تھا, میں نے اس کو پین دیا تھا یا میں نے اس کو شیٹ دی, تو بیٹا آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے شو آف کر دیا. آپ نے تو دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی ہیلپ کی, آپ نے اس لیے تھوڑی ہیلپ کی کہ اسے ڈانٹ پڑی تھی ٹیچر سے اور اس کے پاس پینسل نہیں تھی, لہٰذا آپ نے اپنی پینسل اسے دے دی. تو یہ آپ نے اس کی ہیلپ تو کی اس وقت پر, لیکن آپ نے دوسرے بچے کو بتا کے اپنی نیکی کو ضائع کر لیا. تو آپ نے جب کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ نے جتانا نہیں ہے, بتانا نہیں ہے. اچھا ایک میں آپ کو بات اور بتاتی ہوں. سکندر اعظم کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے فاتح تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی, لیکن جب یہ مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ میرے تابوت میں سے باہر نکال کے رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بیٹا آپ نے پہلی حکایت میں یا پہلے قول میں تو انہوں نے کہا ہے مال نہیں جمع کر کے رکھنا, آپ نے دوسروں پہ مال کو بانٹ دینا ہے, تقسیم کر دینا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ آپ نے احسان کر کے جتانا نہیں, یعنی کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل, تو آپ نے اس کو کسی کے آگے شو آف نہیں کرنا, کسی دوسرے بندے کو نہیں بتانا, ٹھیک ہے. چلیں اب ہم تیسری حکایت پر آتے ہیں, تیسرے قول پر آتے ہیں. 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے, ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تھوڑی تھوڑی بات کا مطلب سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے جی بچوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں. مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اپنا مال اکٹھا کرتا رہا, نہ اس نے اچھا کھانا کھایا, نہ اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا, نہ اس نے اپنے ماں باپ پر خرچ کیا, نہ اس نے اپنے بچوں پر خرچ کیا, اور نہ ہی اس نے اپنے اوپر خرچ کیا. کماتا رہا اور کنجوسی میں ساری زندگی گزار کے اور آخرکار مر گیا. کیا ہوا؟ پیچھے پڑی رہے گی ساری دولت. اور آگے ہے دوسرا وہ جس نے علم پڑھا اس پر عمل نہ کیا. ہاں جی, تو اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے پاس نالج, بہت زیادہ نالج, لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ اس کی ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کے پاس نالج ہے, اس نے علم حاصل کیا اسلامی کتابوں کا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کسی دوسرے کو اس کے بارے میں نہیں بتایا. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر کہیں سے ایک بھی اچھی بات سیکھو اسے بتاؤ. اب میں نے آپ سے کہا, میں نے آپ کو سکھایا کہ بیٹا راستے سے پتھر ہٹانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے, لیکن آپ کو یہ بات پتہ چل گئی, ٹھیک ہے. اب آپ راستے میں سے گزر رہے ہیں, راستے میں پتھر پڑا ہے, لیکن آپ اس کو اگنور کر کے چلیں گے. آپ نے علم سیکھا, میں نے آپ کو بتایا, لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. ہم آپ کو کہتے رہے نماز پڑھیں, آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے ہم پر, لیکن آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل گیا, آپ کے پاس علم آ گیا, لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. تو ان 2 لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے. جی بیٹا ہم نیکسٹ پیج پہ جانے سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا ہائی لائٹر نکالیے, اور تراجم تک تو میں کل آپ کو ہائی لائٹ کروا چکی تھی. آگے کریں, حکم و دانش, آرام اور سکون, جمع, نعمتوں, احسان, کوشش, کمایا, کھایا, علم, عمل, ٹھیک ہے. جی بیٹا اب ہم آتے ہیں اپنی
کال نمبر یا حکایت نمبر یا کال نمبر 4 پر. ٹھیک ہے, کال نمبر 4 ہمارا یہ ہے, بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل. لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ہاں جی بچوں, اچھا پہلے عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مشعل الگ چیز ہوتی ہے, اور چراغ, اس کو بعض بچے چراغ بھی کہیں گے لیکن چراغ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور مشعل الگ ہوتی ہے. مشعل وہ ہوتی ہے جو ایک سٹک کے آگے آگ کا الاؤ جل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب پہلے قافلے گزرتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں وہ مشعل ہوتی تھی, اور چراغ الگ چیز ہوتی ہے لیکن وہ بھی روشنی پھیلاتا ہے, یہ بھی روشنی پھیلاتا ہے. تو بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل. اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ وہ علم رکھنے والا جس کے جو اندھا فزیکلی اندھا نہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں, اسے نظر نہیں آتے, انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن لوگ فائدہ اٹھاتے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہم آپ کو کہتے ہیں نماز پڑھے, لیکن خود جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ یہ تو بہت دیندار, نماز ضائع. جبکہ آپ کو جب اس کو بتایا تو آپ نے ایسے نماز پڑھی کہ یہ میرا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے, تو آپ کا فائدہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کی میں آپ کو ایسے, یہ اندھے سے مراد وہ اندھا نہیں جو آنکھوں کا اندھا ہے, اسے دن کا پتہ نہیں چل رہا, رات کا پتہ نہیں چل رہا, وہ اندھا نہیں ہے بیٹا. وہ اندھا ہے جو عالم ہے, علم والا ہے, لیکن وہ اس علم سے اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے, تبلیغ میں جاتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, کسی سے بات کرتا ہے تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بڑا نیک ہوں, پارسا ہوں. خود تو فائدہ اٹھاتا نہیں ہے لیکن لوگ اس کی اچھائی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ اس کے روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی لائف کو صحیح کر لیتے ہیں. اچھا جی, اب ہم نمبر 5 پر آتے ہیں. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا, اسے شیر بنا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک آپ کا دشمن ہے, اب کفار ہمارے دشمن ہیں, اگر ہم پہلے ان سے تبلیغ کریں گے, پھر انہیں سمجھائیں گے کہ اسلام قبول کرو, اگر وہ نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ بھی کریں گے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی امت پر فخر ہونا چاہیے نہ کہ دوسری امتوں پر. تو آپ اگر ہمارے دشمن کون سے, ہمارا دشمن سب سے بڑے کفار ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم کبھی بھی انہیں موقع نہیں دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی برتیں, ہم انہیں کبھی بھی نرمی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہی دیتی ہوں, کچھ دن پہلے پاکستانی بارڈر پر جہاز آیا تھا انڈیا کا, ہم نے اسے فوراً مار گرایا. ہم نے اگر اسے موقع دیتے اندر آنے کا, پاکستان کی حدود پار کرنے کا, تو وہ تو پھر دوبارہ نہیں یہ کام کرتا نا. تو یہ تو آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ ہم نے اس جہاز والے کے ساتھ ہم نے ان کو فوراً جہاز گرایا, لیکن پھر ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ان کے کیپٹن کو ہم نے چھوڑا بھی. تو بیٹا یہ ہوتا ہے ہم نے بے موقع ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنی. ٹھیک ہے, اب ذرا جلدی سے آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیں. عالم, اندھے, مشعل, فائدہ, ٹھیک ہے, دشمن, بے موقع نرمی. تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہوا, لہٰذا اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم باقی ساری حکایات جو ہے, اقوال ان کے جو ہیں وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.